جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے، اور اس کا راز کیا ہے۔ اس کا آپ راز سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ سورہ فاتحہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، چاہے وہ نماز میں پڑھے یا نماز کے باہر، ایسے کچھ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یا وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو کیا عطا فرماتا ہے، اور اس کے اندر جو راز ہے نا اس کا چھپا ہوا، آج میں آپ لوگوں کو وہی بتانے والا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سورت کو یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ ہے یہ آدھی بندے کے لیے ہے اور آدھی اللہ کے حق میں، آدھی بندے کے حق میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اس میں 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں، تو 3.5 آیات اللہ کے لیے ہیں، 3.5 آیات بندے کے لیے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین نماز میں کھڑے ہو کر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے نے اپنے رب کی تعریف بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، فرشتوں میں فخریہ طور پر فرماتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرے اس بندے نے میری کبریائی بیان کی۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک ایاک نعبد تک یہ آیت اللہ کے حق میں ہے، پھر اس کے بعد بندے کے حق میں کیا ہوا؟ ایاک نستعین، اس میں بندے کا فائدہ ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، بندے کے حق میں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے راستے پر، یعنی جو گمراہ لوگ ہو گئے اور جن پر تو نے غضب نازل کیا ان کے راستے پر ہمیں مت چلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے، اور جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے مکمل ولا الضالین کہتا ہے تو اس کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب کسی بندے کا آمین فرشتوں کے آمین سے مل جاتا ہے یعنی برابر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو پر فخر محسوس کرتا ہے، فخریہ طور پہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں میں بتاتا ہے، فرشتوں میں جتاتا ہے، فرشتوں کو دکھاتا ہے، فرشتوں کو ظاہر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، یہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے تقریباً 27-28 نام ہیں، صرف اس کے نام، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے قرآن سورہ فاتحہ کے نام ہیں، اور ایسی سورت آپ سوچو نا کہ جو نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو سورہ فاتحہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی کے لیے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اس کو نماز میں ہی پڑھیں، نماز کے باہر بھی ہم اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے اصل چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کی تعریف کرے۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہی تو ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہا، اس نے اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف۔ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف۔ تو اللہ کی تعریف سے اگر کوئی بندہ جان چھڑانا چاہے گا نا تو بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ کی تعریف سے منہ موڑ کر کوئی جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اسلامی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید اور اللہ کی شان سے اسے چڑھے، یعنی ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی تعریف انہیں پسند ہی نہیں ہے، اللہ کی تعریف نہ کرتے ہیں نہ ان کو پسند ہوتی ہے معاذ اللہ، تو بچ کے جائیں گے کہاں؟ نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر کہے گا بندہ، اسے کہنا پڑے گا، اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسے کہنا پڑے گا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، اس کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو صحیح مدد
مانگتے ہیں. اس کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو انسان یہ بچ کے جائے گا کہاں؟ وہ نماز پڑھے گا, اللہ کی تعریف. وہ سجدہ کرے گا, اللہ کی تعریف. رکوع کوئی بندہ کرتا ہے, اللہ کی تعریف. کوئی بندہ بیٹھ کر تشہد پڑھتا ہے, اللہ کی تعریف. کوئی بندہ اگر بلندی پر چڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر پڑھتا ہوا چلے گا, اللہ کی تعریف. آسمان پہاڑ سے نیچے کو اترے گا, اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے, چھت سے زینے سے نیچے اترے تو سبحان اللہ پڑھے گا, اللہ کی تعریف. لیٹرنگ میں جائے گا, دعا پڑھے گا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ سے اللہ کی تعریف اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. مسجد میں داخل ہوگا, اللہ کی تعریف, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ ہمارے لیے دروازوں کو کھول دے, اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ سے دعا. باہر نکلے گا, اللہم انی اسألک من فضلک. تو ہر جگہ اللہ کی تعریف. ہم اس کو بیان نہ کریں یہ الگ بات ہے, یہ ہماری اپنی کمی ہے, لیکن خدا کی قسم اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سارے انسان, جنات, نبی, ولی سب مل جاؤ, اور جب سے میں نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر انسانوں میں آخری انسان تک تم سارے کے سارے لوگ بیٹھ جاؤ, نبی, ولی, انسان, جنات, فرشتے, سب بیٹھ کر میری تعریف لکھنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے تم سارے نبی, ولی, انسان, جنات, فرشتوں سب مل کر بیٹھ جاؤ, میری تعریف لکھنا شروع کرو. اللہ فرما رہا ہے میں اس میں تمہاری مدد بھی کروں گا. تمہیں پورا سمندر, دنیا کا جتنے سمندر ہے نا, ان کو تمہارے لیے سیاہی بنا دیا جائے, اور پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا کے دے دیا جائے, قلم تراش لو اور اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دو. پھر یہ ساری روشنائی, سارے سمندر کی جو بنی ہوئی روشنائی ہو, سب ختم ہو جائے. پوری دنیا کے درختوں سے بنے ہوئے جتنے قلم ہیں وہ قلم ٹوٹ جائیں, وہ قلم تمہارے گھس جائیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مزید 7 گنا اور دے دوں, 7 سمندر دے دوں, اور 7 گنا قلم دے دوں. اسی طرح سے جو پوری دنیا کے درختوں سے بنائے گئے تھے قلم, وہ قلم دے دوں, اور تم سارے کے سارے لوگ اللہ کی حمد و ثنا تعریف لکھنا شروع کرو. قلم ٹوٹ جائیں گے, سیاہی خشک ہو جائے گی, لیکن تم اپنے رب کی تعریف نہیں بیان کر سکتے, تم اپنے رب کی تعریف کو نہیں لکھ سکتے. تو اللہ فرما رہے ہیں نا, وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ کی کبریائی کیا ہے, اللہ کی بڑائی کیا ہے, اللہ کی صفات کیا ہے, اللہ رحیم کیسا ہے, اللہ کریم کیسا ہے. یہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھیں گے نا تو اللہ کی عظمت ہمارے سامنے کھل کر آئے گی. اسی لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے سورہ فاتحہ میں, اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم فرما دی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت, ربوبیت, اس کی شان, اس کی عظمت کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اللہ سے محبت کریں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں, اہل بیت سے محبت کریں, اولیاء کرام سے محبت کریں. اولیاء کرام نے کیا کیا ساری زندگی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, لوگوں کو اللہ کی دعوت دی, لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی, اور ہم بھی انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں تو ہم نے اولیاء کرام کو مانا. ورنہ ساری زندگی ہم بس زبانی طور پر پکارتے رہے, کہتے رہیں, اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر ہم نہیں ہیں تو پھر خدا کی قسم ہم اولیاء کرام کی زبانی تو ماننے والے ہیں لیکن دلی ماننے والے ہم نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.